السلام علیکم فرینڈ، ثاقب نوید خان اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرینڈ، ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ کلیئر کی، واضح کی فیوچر کے لیے اسپیشلی، کہ اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی جنگ میں شریک یا عمل اس کے اندر جو ہے نہیں کرے گا، اور پاکستان اسپیشلی امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے، امریکنز کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے، پاکستان ان کے ساتھ الائی ضرور ہے، پیس پروسیس میں تو ضرور اس کا الائی ہے، بٹ کسی بھی کانفلکٹ کے اندر جو ہے پاکستان ان کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب اگر ہم پرائم منسٹر کے اس بیان کو دیکھیں تو اس بیان سے پہلے اگر ہم پس منظر میں جائیں تو ہم لوگوں نے، اس قوم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ ہم لوگ 70,000 راؤنڈ اباؤٹ جو ہے ہم لوگوں نے شہادتیں دی۔ اس کے علاوہ $1.5 ارب جو ہے ہم لوگوں کا اکانومی کا جو ہے نقصان ہوا ہم لوگوں کا۔ یہ جتنے نقصان ہوئے اور اس کے اینڈ میں ہم لوگوں کو ملا کیا، ہم لوگوں کو حاصل کیا ہوا، اس پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور جس وجہ سے، جس ملک کی خاطر امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہم نے یہ کیا، یا جو ہم ایک پیس پروسیس ایز ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو وہ ایک پیس پروسیس تھا، یا وہ جس طرح سے طالبانوں کو جو ہے، القاعدہ کو وہ جو ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے، اور اس کا نقصان افغانستان میں آپ اگر دیکھیں تو افغانستان کی ہسٹری میں یہ افغانیوں کی ہسٹری ہے کہ وہ کبھی بھی کسی آؤٹ سائڈر کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ اتنا بڑا سپر پاور کنٹری جو ہے آج وہ وہاں سے رول بیک کر رہا ہے، اور وہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے سادہ لفظوں میں وہ واپس جا رہا ہے۔ اینڈ ناؤ دے آر اگین وانٹیڈ، وہ چاہتے ہیں دوبارہ سے کہ پاکستان جو ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کرے، ان کو فضائی اڈے دیے جائیں، ایئر بیسز دیے جائیں، تاکہ اگر وہ کوئی ڈرون ایئر سٹرائک، کوئی ڈرون سٹرائک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ یہ ساری ایک صورتحال ہے جس کے نتیجے میں جو ہے پرائم منسٹر نے جو ہے نیشنل اسمبلی میں خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے کلیئر کٹ پالیسی بتائی جی کہ یہ جو ہے اب پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کیسے ہو جائیں؟ ہم لوگوں نے شہادتیں دیں، نارتھ وزیرستان کے اندر جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، ہمارے آرمی کے نوجوان شہید ہوئے، دوسرے سائڈ پہ جو ہمارے قبائلی لوگ ہیں ان لوگوں کی وہاں پہ اموات ہوئیں، کیجویلٹیز ہوئیں دونوں سائڈوں پہ، اور اس کا ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا ملا؟ ہم لوگوں کو کیا ملا؟ جس کے کہنے پہ ہم کرتے رہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس کا کیا، ہمیں اس کا کیا رزلٹ ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اتنی ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی، جیسے کہ پرائم منسٹر نے یہ اس بات کو مینشن کیا کہ آپ کا الائی جو ہے وہ پھر آپ کو کہہ رہا ہے ڈو مور، اور جس کا پاکستان نے ایک کلیئر کٹ جواب دیا ہے کہ ناؤ نو مور، کہ وہ جو ڈو مور کی بار بار امریکہ رٹ لگاتا رہتا ہے، اور اس رٹ کے نتیجے میں آخر کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔ اور ہم لوگوں نے اپنا نقصان کیا، ہماری اکانومی کا نقصان ہوا، ہمارے اپنے لوگوں موسٹلی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اندر نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اس قوم کو کچھ بھی نہیں ملا۔ سو آئی تھنک کہ دس از دا بیسٹ ڈیسیژن فرام دی پاکستان اسٹیٹ، پاکستان ریاست کی طرف سے جو ہے ایک اچھا ڈیسیژن لیا گیا، اور اوبویسلی یہ جو بیان تھا یہ پوری قوم کی جو ہے ترجمانی کرتا ہے۔ میں اس بارے میں ایک بات اپنے دوستوں سے آپ سب سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سیاست، پالیٹکس جو ہوتی ہے نا، اوبویسلی ہر شخص کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے، ہر کسی کی ایک اپنی فیوریٹ پارٹی ہے، فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کا حق ہے، اوبویسلی ڈیموکریسی ہے، اور اس ڈیموکریسی کے اندر جو ہے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جس پارٹی کا جو ہے اور اس کو چاہے اس کو ووٹ کرے، وٹ ایور ہی وانٹ ہی اور شی کین ڈو۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ، اگر ہم اس اسپیسیفک، ہم تھوڑی دیر کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کے اگر ہم اس بیان کو دیکھیں تو اوبویسلی یہ بیان جو ہے یہ پاکستان قوم کی جو ہے ان کی ترجمانی ضرور کرتا ہے کہ ہم لوگ اب اوبویسلی اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہمارا نہیں گزارا بن کے جنگ کا حصہ۔ ہم کیوں بنے؟ ہم اوبویسلی ہم ایک عزت دار اور خود مختار قوم ہے، اور ہماری جو ہے یہ عزت اور یہ خود مختاری، سوورنٹی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو اگر ہم یہ کسی کے کہنے پہ اس کو بھی داؤ پہ لگانا شروع کر دیں گے
اور اس کا رزلٹ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا رزلٹ جو ہمیں ملے گا وہ نیگیٹو وے میں ملے گا. ہماری اکانومی کا نقصان ہوگا, ہمارے لوگ ہم سے بچھڑ جائیں گے, ہمارے اندر آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی, اینڈ نتھنگ. تو یہ کون سی ایسی, میں اس بات میں سوچتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا دوست ہوتا ہے آپ کا ہمسایہ ملک جس کو آپ الائی کہتے ہیں, کہ وہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے اس بات کا جو ہے تانا دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے, اور آپ جو اپنے ملک کے اندر ٹیررسٹ رکھتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ دس از دا بیسٹ اسپیچ obviously, کہ ایک طرح سے جو ہے پاکستان کو کلیئر کٹ جو ہے یہ سٹینڈ بہت دیر پہلے لے لینا چاہیے تھا. یہ جو آج لیا گیا ہے اس ریاست کے یہ بہت دیر پہلے, لیکن بہرحال دیر آئے درست ہے. ہم لوگ اپنی دیکھیں, کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی اکانومی سٹرونگ نہیں ہوگی. ہم خالی باتوں سے, نعروں سے, دعووں سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. We can do nothing. اگر یورپ یا اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی, تو ڈیولپ کنٹریز اس لیے کہی جاتی ہیں بیکاز دے آر اکانومیکلی اسٹرانگ, اینڈ دس از ون آف دا بیسک فلو آئی مسٹ سے, کہ ہمارا ایک سب سے بڑا فلو ہے, اور ہمارا ایک سب سے بڑا قصور میں کہوں گا کہ ہم لوگ اپنی اکانومی پہ توجہ نہیں دی گئی. اور اس اکانومی کی توجہ اور اس کے اندر یہ کسی خاص پارٹی کا قصور نہیں ہوتا, اس میں obviously پوری قوم ہی اس چیز کی ذمہ دار کنسیڈر, یا ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کی پریورٹیز اس لیول کی نہیں ہوتی. تو بہرحال ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے, پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے ہمیشہ. بہت ساری چیزیں اللہ کرے ہر چیز, ہر کسی کے اندر اچھائی برائی تو ہے, ہر کسی کے اندر ہوتی ہے. بٹ دا تھنگ از آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یہ ریاست کی طرف سے ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ پاکستان پاکستان ٹیکس دا اسٹینڈ ناؤ. obviously اس کے کانسیکوینسز ابھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے, ابھی بھگتنے بھی پڑیں گے. اور جیسا کہ فیٹف کے اندر جو ہیں معاملات چل رہے ہیں, اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو obviously پاکستان نے اب یہ جو ہے ایک ڈیسیجن لیا ہے, اس کا جو ہے اس کا نتیجہ اسے کہیں نہ کہیں وہ بھگتنا تو پڑے گا. بٹ اگر ہم پوری قوم اکٹھی رہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے آپس میں باہمی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو اگر لے کے چلیں, اور یہی ایک ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے کہ آپس میں چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے, تو یہ کر لیں تو میں کہوں گا کہ اس ملک سے, اس خوبصورت جنت, یہ جو خطہ جو ہے ہمارا ملک پاکستان, یہ انشاءاللہ بہت جلد ترقی, دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقی کرے گا انشاءاللہ. بٹ دا اونلی تھنگ از دس کہ ہماری اکانومی obviously بہت سارے حالات ابھی بھی, اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو نچلے طبقے میں جو ہے obviously اگر ہم پاورٹی کا ایلیمنٹ دیکھیں ایگزسٹ کرتا ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, پیرالل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ مل کے اس پہ قابو پا لیں, اور سر یہ کہنا آسان ہوتا ہے, حقیقت بات ہے کہ ایک دیہڑی دار بندہ جو ہے نا, اس کو یہ چیزیں, اگر ہم تھوڑا سا پکچر کو اور ایک طریقے سے بھی دیکھیں تو ایک دیہڑی دار جو بندہ ہے جس نے 700-800 1000 1200 جس نے کمانا ہے, یا اس کو اگر اتنی دیہڑی مل جاتی ہے اگر ان کیس, تو وہ اس کو یہ چیزیں باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. اس کو کیا لگے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے تو یہی ہے کہ دودھ, پتی, چینی, میرے بچوں کے لیے آٹا راشن کا بندوبست ہو جائے, اور میں جو ہے اپنے گھر وہ لے جاؤں. اور جس دن وہ مزدور نہیں گھر جائے گا, وہ مزدور جس دن بغیر پیسوں کے گھر جائے, اور جس دن اس کو دیہڑی نہ ملے, تو obviously بھوکے جو ہیں بچے بھوکے سوئیں گے. اور خالی پیٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بعض اوقات بہت سارے ایسے ایکٹ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے جو اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتے, اور جن کو وہ کرنا نہیں چاہتا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس ریاست کی obviously رسپانسبلٹی ہیں, they should have to take the responsibility, اور کرنی چاہیے, کرنی پڑیں گی. ہمارے ملک کی آدھی سادہ آبادی obviously جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے, حالات ان کے لیے جو ہیں ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. ایک غریب بندے کو اگر کوئی چیز کی سمجھ ہے, وہ اپنے بچے کو بھی, ہم کو کہتے ہیں کہ obviously الٹریسی لیٹ ہے, تو وہ اپنے بچے کو بھی بیچارہ کیسے پڑھائے, وہ کدھر لے کے جائے,
کہاں پہ لے کے جائے, کہ جو وہ ظاہر ہے وہ اپنے بچے کو کہاں پہ لے کے جائے گا نا, اس کے دماغ میں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ چیزیں کہ ایسے ہو جائے, ایسے ہو جائے, ایسے ہو جائے گا, لیکن حقیقت میں یہ بہت ریالٹی جو ہے بہت تلخ ہے, بہت تلخ ہے. تو وہ غریب بندہ جو ہے, وہ ایک دیہڑی دار, وہ تو یہ سوچے گا کہ میں اگر میرا ایک بیٹا بھی ہے یا 2 بیٹے میں ان کو جو ہے کام پہ لے جاؤں, اور اس کام پہ لے جا کے چلو جہاں پہ مجھے 1000-1200 ملتا ہے 200-300 ان کا بن جائے گا, گھر کا روٹی راشن آ جائے گا. اور اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ کدھر کو جائے, وہ دوائی پوری کرے گا, یا دوائی پوری کرے گا تو روٹی نہیں پوری ہوگی, روٹی پوری کرے گا تو بندہ بیماری سے تڑپتا رہے گا. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان معاملات کو کیسے یہ حل یہ ہو جائیں تو اچھا ہے, ہونے چاہیے یہ ہم لوگوں کی. اور میں اس میں ایک اور بات ہم اپنے فرینڈ سے, اپنے سارے بہن بھائیوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہر رسپانسبلٹی خالی ہم گورنمنٹ پہ, حکومت پہ بھی نہیں ڈال سکتے. آپ ساری چیزیں گورنمنٹ پہ ڈال, کوئی ہمارا بھی تو فرض ہے کرنے کا. شکر الحمدللہ ہم لوگ کھانا کھا کے سوتے ہیں نا, رات کو 2 روٹی ملتی ہیں نا, کھاتے ہیں نا, شکر الحمدللہ. روٹی کا کھانا کیا کھاتے ہیں, انواع قسم کے کھانے ہوتے ہیں, اور کھانے جو ہے ایسے زبردست قسم کے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم اس کے بعد جو ہے گلے شکوے جو ہے ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوتے. تو خدا کے لیے گلے شکوے مت کیا کریں. جو ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے ہمیشہ شکر الحمدللہ کر کے, اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو کھا لینا چاہیے. ہم لوگ ان لوگوں سے, اگر ہمارے پاس یہ بھی نہ ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ, اگر ہم لوگوں جو ہے یہ بھی نہ ہمارے پاس ہوتی, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوئی, ہم کیا کر سکتے تھے, کدھر کو جاتے ہم. اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کے گھر میں 3-3, 4-4, 5-5 بچے ہیں, اور وہ جو ہے گھر میں کئی دفعہ جو ہے 2-2, 3-3 دن جو ہے گھر میں فاقے کر کے گزرتے ہیں, اور روٹی مل جائے تو اس کو پانی کے ساتھ روٹی جو ہے بھگو کے کھا لیتے ہیں. ایسے بھی گھر ہیں, اور کئی ایسے پردہ جو ہم کہیں کہ بالکل جو ہے پردہ پوش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو گھر ہوتے ہیں, جو اس حالات میں, اور اسپیشلی اوبویسلی مہنگائی تو ہے, تو اس مہنگائی کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ مشکل ہو جاتا ہے. سر یہ چیزیں ان لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. جب پیٹ کھانے کو مانگتا ہو نا, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ میں آپ تو سمجھ سکتے ہیں, اور ہم لوگ بھی جو ہیں گلے کرتے تھکتے نہیں ہیں. تو ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ کا, اپنے اللہ کا پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہر چیز سے, ہر نعمت سے نوازا ہے, اور ہمیں اس نعمت کا شکر بجا کرتے رہنا چاہیے. بات ہم نے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر ہم ریاست کا, اوبویسلی یہ ڈیسیجن اچھا ہے اور اس ڈیسیجن کو کنٹینیو کریں, اچھی بات ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ ہماری اکانومی کو جو ہے, اس اکانومی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اگر مہنگائی در مہنگائی ہوتی گئی تو عوام کدھر کو جائے گی, کیا کریں گے. اور ایک غریب بندہ جس کی دیہاڑی اتنی سی ہے, 800,000 1500 ہے, وہ اس میں کیا لے گا اور کیا نہیں لے گا, وہ بچے کو کیا کھلائے گا, وہ کیسے پڑھا سکتا, وہ نہیں پڑھا سکتا, کیسے پڑھائے گا, وہ پڑھائے گا تو کدھر کھائے, روٹی کیسے کھائیں گے. تو یہ چیزیں میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اس بندے کے لیے بہت تلخ ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے لوگ ہیں, ایسے بڑے دل رکھنے والے, جو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی ان سے پوچھیں نا, ان لوگوں سے جا کے پوچھیں, کبھی ان جھونپڑیوں میں تو جائیں اور جا کے پوچھیں ان کا. اب جس طرح کی گرمی چل رہی ہے, اور اس گرمی میں جہاں پہ 40 45 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے, اور ہم لوگ جس وقت اے سیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ اس وقت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں جنریٹر بھی ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں جی ہمارے گھر میں ہر نعمت ہوتی ہے, اور انورٹر بھی لگے ہوئے ہیں, اور ہم چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. اگر 1 منٹ کی بھی بجلی چلی جائے تو فوراً یو پی ایس آن ہو جاتے ہیں, یو پی ایس بند ہو جائے تو جنریٹر آن ہو جاتے ہیں. تو اس جھونپڑی والے سے, اس جھگی والے سے جا کے پہنچیں جو سردی, اس کا بچہ جو ہے وہ ویسے ہی اسی حالات میں ہے, وہ چاہے دوپہر کی تپتی ہوئی دوپہر ہے, وہ وہیں پہ روڈ پہ, وہیں پہ جھگیوں میں رہ رہے ہیں, اور روٹی مل گئی کھا لی, جہاں سے مل گئی مانگ تانگ کے کھا لی, نہ ملی تو نہ ملی, سو گئے. تو یہ باتیں بس میں تو ایک ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں اپنے بہاف پہ, اپنی اس ہر گورنمنٹ سے اوبیسلی, اور اب جتنے بھی مخیر حضرات ہیں خاص طور پہ, کہ آپ کے ارد گرد جو بھی کوئی ہو نا, پلیز مدد کر دیا کریں. دکھاوا نہیں, اپنے کے لوگوں کو جو ہے بالکل وہ کر کے ایسے کریں کہ اس کو بھی جو ہے اس بات کا جو ہے
اس کو غم نہ ہو اس بات کا. اور اوبویسلی کئی حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو بتانا بھی پڑتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی اور مدد کر دیں تاکہ اس کی مدد بھی کی جائے. لیکن اپنے دل کے اندر جو ہے یہ بات ہمیشہ رکھیں کہ اس سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے, کوئی نہیں یہاں سے اس دنیا سے کوئی نہیں لے کے کچھ گیا. سکندر بھی گیا تھا جس نے دنیا کا فاتح جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, الیگزینڈر دی گریٹ, وہ بھی جس وقت دنیا سے گیا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں لے کے گیا تھا. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے دل کے اندر رکھیں اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہیں, اوبویسلی ہمارا آخرت پہ یقین ہے اور ہمیں روز آخرت جو ہے جواب بھی دینا ہے جا کے. یہ بات ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں ہم اپنی اس انا پرستی کے اندر کہ مرنا بھی ہے, مرنا ہے, آگے جا کے جواب دہی ہونی ہے. کیا دیں گے جواب جا کے کہ ہم نے اتنا بینک بیلنس کھڑا کر لیا, ہم نے یہ بنا لیا, ہم نے وہ بنا لیا, ہم نے کیا وہی کام آنا ہے جو ہمارے اعمال ہیں. اور جو اگر ہم کسی کی مدد کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. تو بس انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک سب سے پہلے تو یہ جو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے پھر کہ سب سے پہلے تو یہ جو ڈیسیجن لیا گیا پاکستان ریاست کی طرف سے, دس از اے بہت اچھا ڈیسیجن ہے اسپیشلی. اینڈ آن دی ادر ہینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اپنے ارد گرد جو ہے لوگوں کا خیال رکھتے رہا کریں, کوشش کریں کہ کوئی جو ہے آپ کے ارد گرد جو ہے کوئی بھوکا نہ سو جائے. خالی پیٹ سو جانا, اور اگر ایک گھر میں انواع قسم کے کھانے اور دوسرے گھر میں بچے اگر بھوک سے سو گئے تو کل کو قیامت والے دن وہ بچے جو ہیں وہ شخص جو ہے وہ ہم لوگوں کا گریبان پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہم سے سوال کرے گا. تو بس ان چیزوں سے جو ہے ہم لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنی ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی کام کے لیے ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جو ہے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم.